اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا، تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کی مدد کے لیے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن ہر ماہ راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں اور لاکھوں لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنیں۔ 15 شعبان کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی، اس کی سند کیا ہے، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر بہت ہی زیادہ
4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت، تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں۔ ہاں، آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر فرمائیں، ساری رات فرمائیں، آپ دعا مانگیں، چاہے ساری رات مانگیں۔ یہ مخصوص اعمال یہ ہیں: نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور آنسوؤں کے ساتھ۔ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے، ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی، اسے آنسوؤں کے چند قطرے ہی سمندر کی طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ تو آنسوؤں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو۔ تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے۔ روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا شہرہا، یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ غلط ہے، اس طرح یہ بدعت بن جائے گا۔ کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے، نفل سمجھ کے، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار، قابل حجت نہیں ہے۔ اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا، اس کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ کمزور اس کا ضعف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں۔ تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے۔ شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں، شاید، اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل، اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی جھلک۔ نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا۔ قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں، برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں۔ کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات ہے، کہہ دے گا کہ یا اللہ
میری توبہ تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے، ولا بالِ، اس میں تکبر ہے، ولا بالِ، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو، اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو۔ اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے 30 سال ہو گئے، فرقہ واریت سے توبہ کرو۔ اپنے فرقے پہ جمے رہو، لیکن دوسروں سے نفرت، سلام بھی نہ کرنا، جنازہ بھی نہ پڑھنا، حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا۔ اچھا اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے، تو مہربانی کرو، امت بنو، محبت کرو، ایک دوسرے سے ملو جلو، ہم امت بن کے چلیں۔ اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، خیرات کی جاتی ہے، یہ بھی بدعت، سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بدعت ہے، ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کی مدد کے لیے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن ہر ماہ راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں اور لاکھوں لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنیں۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔